السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید خیر عافیت سے ہوں گے۔ آؤ قرآن سیکھو کی ویڈیو نمبر 3 میں آپ کا استقبال ہے، سواگت ہے، ویلکم ہے۔ یہ سیریز جو ہماری ہے ان لوگوں کے لیے ہے جن کو ہندی زبان آتی ہے لیکن وہ کسی بھی وجہ سے ان کو قرآن کریم پڑھنے کی اپارچونیٹی نہیں مل سکی یا وہ نہیں پڑھ سکیں، تو ان لوگوں کے لیے ہے کہ وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ قرآن کریم کو پڑھنا، اس کو ریسائٹ کرنا سیکھ سکیں، اور اس کے لیے ہم نے جو اس سیریز کی شروعات کی ہے۔ ہم لوگوں نے پچھلی بار الف سے لے کر را تک دیکھا تھا، آج ہم ان ورڈز کو دیکھیں گے، زا کو دیکھیں گے، اسی طرح سین، اور اسی طرح شین، اور اسی طرح صاد، اور اسی طرح غاد کو دیکھیں گے۔ یہ جو ورڈ ہمارے سامنے ہے اسے ہم زا کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں زا، اسے کیا بولنا ہے؟ زا۔ اب یہ کہاں سے نکلے گا اسے ابھی ہم دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے جو یہ پڑھا ہے، دیکھیں ذال یہاں پہ لکھا ہوا ہے، ذال، اس میں اور اس میں دونوں میں فرق آپ کو کرنا بہت ضروری ہے۔ اس میں کیونکہ بہت سے لوگ ذال کو زا کر دیتے ہیں اور زا کو ذال کر دیتے ہیں، تو ان دونوں میں فرق کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ کہاں سے نکلے گا اور یہ کہاں سے نکلے گا، اس کی ساؤنڈ کیسے آتی ہے اور اس کی ساؤنڈ کیسے آتی ہے۔ اس کی ساؤنڈ ذال آتی ہے اور اس کی ساؤنڈ میں کیا آتی ہے؟ زا آتی ہے۔ جیسے ہم زمین بولتے ہیں، ہے نا، انزلنا بولتے ہیں، اسی طرح۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ زا کا جو مخرج ہے، یعنی اس کا جو آرٹیکولیشن پوائنٹ ہے وہ کیا ہے۔ تو آئیے اس کو دیکھتے ہیں ہم لوگ۔ زا کا آرٹیکولیشن پوائنٹ ہے ایٹ دا پیج نمبر 40 جسٹ اے منٹ، آئی ہیو ٹو ریموو دیز آل تھنگس فرام دا اسکرین سو یو کین سی اینڈ واچ دا کلیئرلی۔ ہاں دیکھیں یہاں پر، یہ دیکھیں زا یہاں پر آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں the end of the tips of the tongue with the bottom of the inner surface of the lower incisor, the sound is imitated over them passing between lower and upper incisor۔ کہہ رہے ہیں کہ زبان کی جو نوک ہے، یہاں پہ دیکھیں میں اس کو بڑا کر رہا ہوں، ایک سیکنڈ میں اس کو بڑا کر رہا ہوں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ زبان کی جو نوک ہے نا، زبان کی یہاں پہ دیکھیں آپ کہ زبان کی جو نوک ہے یہ کیا ہوگا، دانت کے جو نیچے والے حصے ہیں، یہ تو ہمارا دانت کا اوپر والا حصہ ہے، یعنی اوپر کا ہمارا دانت ہے، اور یہ ہمارا نیچے کا دانت ہے، سامنے کا۔ تو کہہ رہے ہیں نیچے کا جو حصہ ہے تو یہ زبان کی نوک دانت میں جا کر نہیں لگے گی، بلکہ دانت کے نیچے جڑ میں یا جڑ سے تھوڑی سی نیچے جا کر لگے گی، تب ہمارا نکلے گا زا۔ کیا نکلے گا؟ زا، زا۔ اور سین بھی یہیں سے نکلے گا ہمارا، اور اسی طرح صاد بھی ہمارا یہیں سے نکلے گا۔ اور زبان کی جو پوزیشن ہے اسے آپ اچھی طرح دیکھ لیں کہ زبان کی کیسی پوزیشن ہے۔ یہ دیکھیں زبان کی کیا پوزیشن ہے، یہاں پہ یہ یہاں پر آ کر جڑ میں لگ رہا ہے، تب یہاں پہ زا نکل رہا ہے۔ اور پوری زبان ادھر کیسے ہے آپ دیکھیں، یہ آپ کی زبان ہے یہاں تک، اس میں حلق وغیرہ کا کوئی کام نہیں ہے، حلق کا کوئی بھی کام یہاں پہ نہیں ہے۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ زا بھی وہیں سے نکلے گا، سین بھی وہیں سے نکلے گی، صاد بھی وہیں سے نکلے گا، تو فرق کیسے ہوگا؟ تو آئیے دیکھتے ہیں یہاں پر فرق کیسے کریں گے۔ یہ دیکھیں سین، صاد، زا، ان تینوں کا میں نے بتایا کہ زبان کی جو نوک ہے آگے کے نیچے والے جو دانت ہیں اس کے جڑ سے تھوڑا سا نیچے، یا پھر جڑ میں یا جڑ سے تھوڑا سا نیچے جا کر لگیں گی زبان کی نوک، تب سین، صاد یا زا نکلے گا۔ تو اس میں فرق کیا ہے؟ اس میں دیکھیں پڑھنے میں ہلکا فرق آئے گا، ہے نا۔ یہ کیا ہوگا، جب سین بولیں گے تو ہلکی آواز ہوگی اور ساتھ میں ایئر بھی ہوگا، یعنی ہوا بھی ہوگی، ہے نا۔ تو کیسے آئے گی آواز، آپ سنیں، سین، سین، یہ دیکھیں آ رہی ہے نا ہوا، ایئر آ رہی ہے، سین۔ اور جب صاد بولیں گے تو صاد میں بھی وہی زبان لگنی ہے، لیکن اس میں کیا ہے آواز، یہاں ہلکی آواز ہے اور یہاں کیا ہے، بھاری آواز ہے اور گہری آواز ہے، یعنی تھوڑی موٹی ہو رہی ہے، تو اور ہوا بھی نکلے گی۔ تو کہہ رہے ہیں صاد، دیکھیں ہوا نکل رہی ہے نا، یعنی ایئر آ رہا ہے یہاں پر، تو بول رہے ہیں صاد، صاد، ہوا آ رہی ہے، صاد۔ اور زا میں بھی یہی معاملہ ہے، زا میں بھی زبان وہیں پہ لگے گی جیسا کہ ہم نے دیکھا ابھی پکچر میں، لیکن اس میں کیا ہوگا کہ تھوڑی سی زبان میں رگڑن پیدا ہوگی اور ہوا بھی آئے گی، لیکن کم ہوا ہوگی۔ سین اور صاد کے مقابلے میں اس میں ہوا جو ہے وہ کم آئے گی، تو اس کو کیسے بولیں گے، لیکن زبان میں رگڑن پیدا ہوگی، اور اس کی ساؤنڈ کس طرح آئے گی، تو اس طرح آئے گی، زا، زا۔ جس طرح ہم بولتے ہیں زمین، جس طرح ہم بولتے ہیں زاہد، تو
تو اس طرح اس کی آواز آئے گی. تو اس کی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ تو آپ میں دونوں میں فرق پیدا ہو جائے گا. اور یہ تینوں حروف کہاں سے نکلیں گے بھائی؟ یہیں سے نکلیں گے. زبان کی نوک نیچے والے سامنے کے دانت کے جڑ میں جا کر لگے گی. اب آگے چلتے ہیں ہم لوگ. زا ہو گیا. اب ہم سین کو دیکھیں گے. سین ہمارے پاس دیکھیں دو ہیں، ایک سین یہ ہے، ایک شین یہ ہے. دونوں کے ساؤنڈ میں فرق ہے اور دونوں کی جو الفاظ اس سے جو مل کر الفاظ بنتے ہیں ان کی میننگ میں بھی فرق پیدا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں بھی بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں، بڑی شین کو چھوٹی سین اور چھوٹی سین کو بڑی شین کر دیتے ہیں. تو یہاں ذرا سا دیکھیں آپ کہ یہ کیسے نکلے گا. تو سین، اس کی کیا آواز آئے گی؟ سین. سین. ابھی کیسے نکالیں گے؟ یہاں پر آ جاتے ہیں. کہاں سے نکلے گا؟ تو یہ دیکھیں جہاں سے زا نکلے گا وہیں سے سین بھی نکلے گا. یعنی زبان کی نوک کو کہاں لے کر آنا ہے ہمیں؟ آگے والے دانت کے نیچے کے حصے میں جڑ میں جا کر لگائیں گے. نیچے والے، آگے ہمارے دانت سامنے کے ہیں تو اوپر ہے دانت اور نیچے بھی دانت ہیں، تو نیچے والے حصے کے جڑ میں جا کر لگائیں گے. زبان باہر نہیں اندر ہی رہے گی، تو وہاں سے سین نکلے گا. اور بڑی شین کہاں سے نکلے گا؟ تو اس کو دیکھیے اور اس کو پڑھیں گے کیسے؟ سین. سین نرمی کے ساتھ سین. اور اس میں کیا ہوگی؟ اس میں زیادہ آواز نکلے گی، ایک دم شین. 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 اب یہ کہاں سے نکلے گا؟ اس کو ایک بار دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ. بڑی شین ہم آ گئے یہاں پر. تو بڑی شین کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں؟ آرٹیکولیشن پوائنٹ آف شین. تو یہ دیکھیں جہاں سے جیم ہمارا نکل رہا تھا نا، جیم اور شین ایک ہی جگہ سے نکلے گا. اگر آپ نے جیم کی پریکٹس کی ہوگی، جیم کی مشق کی ہوگی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جیم کہاں سے نکل رہا تھا. یعنی جو زبان ہماری ہے، تالو کے نیچے جو زبان ہے ہماری، وہ زبان کا حصہ کہاں جا کے لگے گا بھائی؟ اوپر. اوپر یعنی تلوے میں جا کر لگے گا، اوپر والے. اور اس کے بعد اس میں کیا ہوگا؟ جیم میں بہت زیادہ ایئر نہیں آ رہی تھی لیکن شین میں ایئر آئے گی، یعنی ہوا آئے گی. تو کیسے بولیں گے اس کو؟ شین. شین. اور یہ جو دانت ہے نا، دانت، یہ دانت کھلے رہیں گے. اس کو بند کر کے آپ نکالنا چاہیں گے بڑی شین تو نہیں نکل پائے گا، یہ دانت تھوڑے کھلے رہیں گے، ہے نا؟ شین. اگر آپ نے بند کر لیا سین، نکالتے رہیے گا، زندگی میں انشاءاللہ وہ نکلیں گے نہیں، قبر میں ہم لوگ چلے جائیں گے تب بھی. تو دانت یہاں کھلا رہے گا، تبھی ہوا کیا ہوگی؟ باہر جائے گی تو وہ اس طرح کی آواز آئے گی. جس طرح کوکر سے سیٹی وغیرہ کی آواز آتی ہے، اس طرح کی آواز اس میں آئے گی. ٹھیک ہے؟ اب یہ ایک چیز ہے کہ جب جیم جہاں سے نکلتا ہے وہیں سے شین بھی نکلے گا. تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو فرق کو ذرا سا ہم دیکھ لیتے ہیں. تو جیم اور شین میں فرق کیا ہے کہ آواز زور سے نکلتی ہے. جیم میں کیا ہوتی ہے؟ آواز میں تھوڑی سی طاقت ہوتی ہے، زور ہوتا ہے اس میں، اور آواز تھوڑی سی رکتی ہے بیچ میں بولنے میں. مطلب آپ کو جب بہت گہرائی کے ساتھ ہم محسوس کریں گے تب ایسا لگے گا کہ تھوڑی سی، بالکل تھوڑی سی آواز رکتی ہے. جیم جی جو جی جی ہو رہے ہیں نا، یہی آواز رک رہی ہے. جیم جیم. اور تھوڑی سی آواز یہاں پہ بھاری بھی آپ کو محسوس ہو رہی ہوگی. تو وہی بول رہے ہیں کہ آواز میں زور ہوتا ہے، بھاری پن ہوتا ہے اور ہلکی آواز رکتی بھی ہے. شین میں کیا مسئلہ ہے؟ تو شین کا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ہوا زیادہ نکلتی ہے، یعنی ہوا زیادہ باہر آتی ہے اور نرم اور پھیلنے والی آواز ہوتی ہے. آواز پھیلتی ہے اور نرم ہوتی ہے. تو کیسے؟ شین شین شین. اس طرح سے اس کو نکالیں گے. تو چھوٹی سین اور بڑی شین میں فرق کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ فرق نہیں کریں گے تو قرآن کریم اچھا نہیں ہو پائے گا. تو اسے کیا پڑھیں گے؟ اسے پڑھیں گے سین، اور اسے کیا پڑھیں گے؟ اسے پڑھیں گے شین. اب آ جاتے ہیں صاد پہ. اسے کیا پڑھتے ہیں؟ اسے پڑھتے ہیں صاد. صاد یہ دیکھیں یہاں نیچے لکھا ہوا بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا. اسے پڑھتے ہیں صاد. صاد ہے نا، یہ صاد پڑھا جاتا ہے. اس کا آرٹیکولیشن پوائنٹ کیا ہے؟ تو اس کا آرٹیکولیشن پوائنٹ آ کر دیکھتے ہیں. صاد جو ہے وہ ایٹ دا پیج نمبر 40. تو ایٹ دا پیج نمبر 40 پہ آتے ہیں ہم لوگ. اسے ریموو کرتے ہیں. یہ دیکھیں صاد کا، سین کا، زا کا. تو سین کا بھی ہم مخرج دے چکے ہیں، زا کا بھی دیکھ چکے ہیں کیسے نکلتا ہے، اور صاد کا بھی ہم لوگ دیکھ چکے ہیں. تو ایک بار پھر آپ کو دکھا دیتے ہیں تاکہ آپ کو آسانی ہو. یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے سب سے پہلے اسی کا دیکھا تھا. یہ دیکھیں سین، صاد اور زا کا. تو یہ صاد میں کیا ہوتا ہے؟
آواز بھاری ہوتی ہے اور گہری ہوتی ہے، اور نکلتا کہاں سے ہے؟ وہیں پر سے، جہاں یہ زبان کی نوک کہاں لے کر جائیں گے؟ سامنے والے نیچے کے دانت کے جڑ میں، تو صاد، لیکن اس میں کیا ہوگا؟ آواز بھاری ہوگی، صاد، صاد موٹی ہوگی تھوڑی سی، اور اس میں کیا ہوگا؟ آواز نرم ہوگی، تھوڑی سی ایئر یعنی ہوا باہر آئے گی، ایسے سین، ہلکی ہوا آئے گی، کیونکہ بہت زیادہ ہوا آئے گی تو وہ شین ہو جائے گی، تو اس کو کیا بولیں گے؟ سین۔ اور اس میں کیا ہوگا؟ آواز بھاری ہوگی اور رگڑن بھی اس میں پیدا ہوگی، زا میں، زا، زا، تو اس طرح کر کے آپ نکالیں انشاءاللہ، تو یہ آپ کے لیے بڑی آسانی پیدا ہوگی۔ تو یہ ہو گیا ہمارا سین، یہ ہو گیا شین، یہ ہو گیا صاد، اور یہ ہو گیا ہمارے پاس ضاد۔ اب ضاد کیسے نکلے گا ذرا سا آپ دیکھیں، کیونکہ اس میں بہت زیادہ غلطی آتی ہے، اس میں تھوڑی سی دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ حرف دیکھیے غاد، اس کو کیا کرتے ہیں بہت سے لوگ، غاد کو نکالتے وقت زا کی ساؤنڈ، زال کی ساؤنڈ آ جاتی ہے یا پھر زا کی ساؤنڈ آ جاتی ہے، تو ان دونوں ساؤنڈ سے بچنا ہے ہمیں۔ غاد کی بالکل الگ ایک ساؤنڈ ہے، اس کو دیکھتے ہیں وہ کہاں سے نکلے گا۔ پیج نمبر 23، بہت آسانی سے انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی چیز۔ یہ دیکھیں بھائی، ہم یہ ہماری زبان ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو زبان کا یہ جو آپ کو حصہ نظر آ رہا ہے، یہاں سے اس کو چھوڑ دینا ہے، اسے چھوڑ دینا ہے ہمیں، اس کو ایک دم بالکل کچھ نہیں کرنا۔ یہ جو یہاں سے جو ہرا حصہ نظر آ رہا ہے نا، یہ حصہ، اس کو کہتے ہیں زبان کا کنارہ، یعنی یہ ہماری زبان ہو گئی، تو زبان کا یہ جو کنارہ ہے، یہ جو کنارہ ہے نا، یہ کنارہ، تو زبان کا چاہے اس طرف کا ہو چاہے اس طرف کا کنارہ ہو، دونوں طرف کے کنارے میں سے کسی ایک کنارے کو، یہ جو دانت ہیں، دانت میں اس والے حصے کو چھوڑنا ہے ہمیں، یہ جو سامنے کے دانت ہیں یہ دانت نہیں، بلکہ یہ جس کو داڑھ کے دانت ہم لوگ بولتے ہیں، ہے نا، جو مضبوط ہوتے ہیں بہت زیادہ، سے ہم لوگ گوشت پکڑ پکڑ کے کھا جاتے ہیں، ہاں، اس کو چبا کے، تو یہ چبانے والے جو دانت ہیں داڑھ کے، اس زبان کے ادھر کروٹ یعنی اس حصے کو زبان کے ادھر لا کر لگانا ہے، داڑھوں میں، ہے نا، اس دانت میں لگانا ہے یا پھر اس دانت میں لگانا ہے، تو غاد نکلے گا انشاءاللہ، غاد۔ اوپر آ جائیں تو ایک بار اور پھر دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ دیکھیں، یہ ہے نا، اس میں لگائیں گے یا اس میں لگائیں گے، جس میں بھی آپ چاہیں، جس میں آپ کو آسانی ہو۔ دا ایج آف دا ٹنگ ود دا نیئر بائی اپر مولرس، کہ زبان کا جو کروٹ ہے نا، زبان کی جو کروٹ ہے یعنی اس کے بالکل ایسا والا حصہ جیسا یہ میں نے دکھایا، اسے کیا کریں گے؟ آف دا ٹنگ ود دا نیئر بائی اپر مولرس، مولرس بولتے ہیں انگریزی میں، انگلش میں داڑھ کے دانت کو، تو داڑھ کے دانت میں وہ جا کر لگے گا۔ دیکھیں ہماری ویڈیو کیونکہ آلریڈی 8 منٹ سے زیادہ کراس کر چکی ہے، تو اس وجہ سے آج ہم انہی حروف کی مشق کریں گے۔ تو اس کو کیا پڑھا ہم لوگوں نے؟ اس کو پڑھا زا، زا، انزلنا، قرآن میں آیا انزلنا، سین، سین، اعوذ برب الناس، سین، اسے کیا پڑھا؟ یہ بڑی شین ہے، شین، اس میں جو ایئر ہے وہ زیادہ باہر آتی، شین، اور یہ کیا ہے؟ صاد، 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 سین اور زا، یہ تینوں ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں، یعنی زبان ایک ہی جگہ پر ہوتی ہے، بس ساؤنڈ میں فرق ہوتا ہے۔ اور یہ غاد ہم لوگوں نے پڑھا کہ غاد کہاں سے نکلتا ہے، تو اس کی مشق کریں انشاءاللہ تو بڑی آسانی پیدا ہوگی۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔